بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور اس سورہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کے پھونکی جاتی ہے ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کے۔ اب عقیدے کی بات ہے کہ خیر مسلم ہو یا مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا، اور ایک دن اس کو واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورہ میں کوئی جادو ہے۔ اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بہت خطرناک زہر تھا اس بچھو کا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ پل کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل جب نہیں نکل رہا تھا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورہ کو پڑھا اور اس جگہ پر دم کیا جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کا وہ پانی پلایا، اب تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا کہ جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا، کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا؟ کیا منتر پڑھ کے پھونکا تو نے اس پر کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو کیسے بالکل ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ یہاں پر اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، تو کیا پڑھ کے پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی ایسی چیز سے، تو جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ جب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا، کہتا کہ اب اگر تیرے منہ سے میں نے یہ سورہ سن لی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل بھی برداشت نہیں تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر پورا یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں لال مرچیں بھری ہوئی تھی، وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے ان مرچوں کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہیں تھا۔ یہ تو چال چل رہا تھا اللہ کی ایک نیک بندی کے خلاف جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بچھو کو، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ تو چلا بھی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ انہیں مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچ اس کی ناک، آنکھ، منہ میں چلی گئی۔ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے
जा चुका था। वो औरत कारोबार में अपने शौहर की मदद तो करती थी, लेकिन वो कोई मर्द तो नहीं थी, इसलिए उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब नौबत भूखमरी तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बड़ी परेशान थी। दिल में वही बात फिर से आई कि क्या सूरह फातिहा का मैं विर्द करती हूँ तो क्या ये मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी, क्या मेरे माल में भी खैर बरकत होगी। वो ज़ोर ज़ोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। और आप जानते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उसकी दुआओं को टालता नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मसाले मंगवाए थे, और जब उसको खबर मिली कि उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका है तो वो देखने आया कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। जब खबर मिली कि इतनी परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही है, उसकी विधवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसकी विधवा बीवी के पास आया और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और उसने उसका सहारा बन के पूरा कारोबार संभाल लिया और जैसी ज़िंदगी पहले थी वैसी ही हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने एक दिन उसको सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप ये क्या पढ़ रही हैं, ये कोई मंत्र है जिसका बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जो मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद, जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है, सूरह फातिहा। मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, किसी से मैंने सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना मानती हैं एक सूरत को और अगर इतनी फजीलत है एक सूरह की, तो पूरे कुरान मजीद में कितनी तासीर होगी, कितना फ़ायदा होगा, कितनी फजीलत होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देख कर के मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे, यकीनन अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। वो कहने लगी कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और यूँ वो दोनों मुसलमान हो गए। चंद दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हुए। उन्होंने पूरे कलाम पाक को पढ़ा और जब सच्चे दिल से उन्होंने अल्लाह को मान लिया, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि उनकी पुश्तें राज करती रहीं और पूरा ख़ानदान अब मुसलमान हो चुका था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।